علیکم، میں امداد سمرو۔ جنرل فیض حمید کے متعلق خبر اچھی نہیں ہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ عمران خان صاحب کے متعلق بھی خبریں اچھی نہیں ہیں، وہ بھی پریشان ہیں جیل کے اندر، اور جنرل قمر جاوید باجوہ وہ الگ سے پریشان ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اپنے دو پرانے ساتھیوں کی طرح قید میں نہیں ہیں، حوالات میں نہیں ہیں، گرفتاری میں نہیں ہیں، زیر تفتیش نہیں ہیں، زیر نگرانی شاید ہو، لیکن وہ بھی پریشان مارے مارے پھر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اب تو عمران خان صاحب ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد، اور ان کے کورٹ مارشل کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کے مطالبہ کر دیا عمران خان صاحب نے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی ملٹری ٹرائل ہو، ان کا بھی کورٹ مارشل کیا جائے۔ فیض حمید کا کورٹ مارشل جو ہے بدنیتی پر مبنی ہے۔ اب عمران خان صاحب اچانک فیض حمید کو بچانے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنی کھال بچا رہے ہیں؟ کیوں عمران خان صاحب نے گرگٹ کی طرح ایک اور رنگ بدلا ہے؟ اس پر بات ہوگی، فیض حمید کے حالات کے اوپر بات ہوگی، اور فیض حمید سے کیا کیا نکل رہا ہے، کیا کیا خبریں باہر آ رہی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ آج عمران خان صاحب نے دھمکیاں بھی لگائیں نیب حکام کو، نیب کے پروسیکیوٹر کو، نیب کے تفتیشی افسر کو، اور نیب کے چیئرمین کو، عدالت میں کھڑے ہو کر۔ اور 190 ملین پاؤنڈ کا جب مقدمہ چل رہا تھا تو انہوں نے عدالت میں کھڑے تھے، اور وہ گئے نیب کے تفتیشی افسر محسن ہارون کے پاس، اور انہوں نے ان کو کہا کہ تم نے جو کیسز بنائے ہیں، تمہاری وجہ سے میری بیوی جیل میں ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور میں تمہارے خلاف، تمہیں چیئرمین نیب کو نہیں چھوڑوں گا، اور تم لوگوں کے خلاف میں مقدمات کروں گا۔ اب ظاہر ہے نہیں چھوڑوں گا، اور اس کو پھر کور کرنے کے لیے مقدمات کروں گا۔ یہی دھمکی عمران خان صاحب نے جج زیبا چودھری صاحبہ کو دی تھی جلسے میں، وہ مقدمہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب دیگر جج صاحبان کو دھمکیاں دیتے رہے، JIT کو دھمکیاں دیتے رہے۔ اب ایک بار پھر عمران خان صاحب تو طرح پر اور دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو لگ یہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اب بھی مخبری ہو رہی ہے کہ بھئی فیض حمید نے سارا کچھ دے دیا آپ کے خلاف، ایک ایک ثبوت آپ کے خلاف فیض حمید نے بتا دیا ہے۔ کیونکہ جو باخبر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید ہاتھ لگائے بغیر، کیونکہ ظاہر ہے ریٹائرڈ جنرل، ان کے اوپر ٹارچر تو نہیں ہوگا نا، لیکن ان سے جو پوچھا جاتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بتا دیتے ہیں۔ تو ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں اس حصے تک آپ کو بات بتا دوں کہ جی یہ معاملہ اس حد تک ہے، نہیں، میں پھر اس کی ساری کڑیاں بتا دوں کہ ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا، فلاں جگہ بیٹھ کر بات ہوئی تھی، عمران خان مطلب فلاں نے یہ کہا تھا۔ تو اس طرح فیض حمید صاحب سے جو سوال پوچھا جاتا ہے کسی واقعے کے متعلق، کسی سازش کے متعلق، تو پھر وہ پوری کی پوری اسٹوری نریٹ کر کے بتاتے ہیں کہ جی اس طرح ہوا تھا، یعنی جو تفتیش کاروں کے ذہن میں بھی نہ ہو کہ اس میں فلاں فلاں بھی ملوث ہو، سب بتا دیتے ہیں۔ فیض حمید صاحب بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں۔ ابصار عالم صاحب کا تو دعویٰ ہے کہ فیض حمید جو DGISI کے طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد جتنا ریکارڈ تھا پروجیکٹ عمران خان یا ان کے DGISI کے دور کا اور DGC کے دور کا، وہ سارا کا سارا فائلیں گھر لے کر چلے گئے، اور پھر ان کا جو چکوال میں بڑا سا فارم ہاؤس ہے، وہیں کہیں کسی کونے میں ابصار عالم صاحب کے بقول وہ دبا کے چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو وہاں سے اپنا نکال لیا گیا۔ وہ اس میں بہت کچھ ہے، اس میں منصوبے ہیں، ان کی اپنی تحریر ہاتھ سے لکھی ہوئی، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہدایات، اگر ایسا ہوا تو ایسے کرنا ہے، اگر مطلب فرض کر لیں کہ 9 مئی ہے، کہ اگر 9 مئی عمران خان کو گرفتار کیا جائے تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے۔ اور یہ چیزیں کہ وہ انسٹالیشنز جن کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا سوائے متعلقہ ادارے کو، بہت حساس انسٹالیشنز ہوتی ہیں جن کا عام فوجیوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، بلکہ خاص فوجیوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، ان انسٹالیشنز تک 9 مئی کو PTI کے لوگوں کا پہنچنا، وہ پھر اس میں گڑبڑ ظاہر تھی، تو بہت کچھ انویسٹیگیٹ کیا۔ اب فیض حمید کے متعلق جو خبر ہے، آج یہ ولاگ کرنے سے کافی دیر پہلے شکیل ملک صاحب سے میں نے پوچھا کوئی خبر تو انہوں نے کہا کہ یار یہ خبر ہے میرے پاس، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں نے کیونکہ آج کا کوٹا پورا کر لیا تو کل صبح کا ولاگ کروں گا۔ بعد میں نے دیکھا ٹاک شوق میں ہمارے دوست اعزاز سید صاحب نے اور ان کے ساتھ فخر درانی صاحب نے یہ سٹوری، کیونکہ خبر ہے، خبر نکل آتی ہے، تو وہ ان کا یہ ولاگ چل چکا ہوا ہے۔ میں کریڈٹ اس کو دوں گا جس نے مجھے پہلے خبر دی، شکیل ملک صاحب، لیکن وہ پبلک کیونکہ ہو چکا ہوا ہے اعزاز سید کا اور ان کا تھوڑی دیر پہلے ولاگ، تو وہ ظاہر ان کو بھی کوٹ کرنا مناسب ہے۔ تو فخر درانی صاحب جو بتا رہے ہیں اور شکیل ملک نے جو بات بتائی بالکل سیم، کہ وہ دوران تفتیش
ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ نڈھال ہو گئے. ڈاکٹروں کو بلایا گیا, ڈاکٹروں نے دیکھا, انہوں نے کہا نہیں کوئی ایشو نہیں ہے, صرف ڈپریشن کا ایشو ہے ان کو. اور پھر ان کی ہسٹری تو ویسے ہی پہلے پتہ کر دی جاتی ہے کسی کو بھی تحویل میں لینے سے پہلے, لیکن ایک بار پھر ان کی ہسٹری, ان کے جو معالج ہیں, ڈاکٹر ہیں جو رہے ہوں گے ظاہر ہے, ان سے پتہ کیا گیا کہ ان کو کوئی پرابلم تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کیا نام ہے ان کا, فخر درانی صاحب, کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہیں, خوفزدہ ہیں, اور فخر درانی کے مطابق وہ بزدل نکلے. وہ کہہ رہے ہیں جو پوچھا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ آگے بتا رہے ہیں. اب جب صورتحال یہ ہو تو پھر ظاہر ہے, میں نے آپ کو خبر دی تھی یہ کہ فیض حمید صاحب کسی ایک تقریب میں بیٹھے تھے, وہاں ایک میرا سورس بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں سے, ابھی یہ کافی سال ڈیڑھ پرانی بات ہے, سال سوا ہو گیا, تو جب یہ معاملات تھے کہ جی ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, ابھی فیض حمید کے بھائی نجف حمید کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہوئی تھی. باجوہ صاحب کے بھائی کے خلاف بھی ہوگی نا کارروائی, بے شک لندن میں ہوئی ہے. تو وہاں بیٹھے میرے سورس نے بتایا تھا مجھے کہ فیض حمید صاحب سے ہم لوگ پوچھ رہے تھے, ان کے وہ قریب رہے ہوئے, کہ ہم پوچھ رہے تھے کہ جی بتائیں آپ کے خلاف کوئی ایکشن وغیرہ تو نہیں ہونے جا رہا. انہوں نے کہا میرے خلاف ہوگا تو باجوہ کو بھگتنا پڑے گا. میں نے کہہ دیا, کہتے ہیں میں نے کہہ دیا ہے کہ جی اگر میرے خلاف ایکشن ہوگا تو میں پھر, باجوہ جو ہیں وہ میرے باس تھے, جو کچھ میں نے کیا ان کے کہنے پر کیا, یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف میرے خلاف ایکشن ہو اور باجوہ کے خلاف نہ ہو. اب باجوہ صاحب جو ہیں وہ بڑے سیانے تھے, انہوں نے جو کچھ کرنا تھا جہاں جہاں سے جو ملا سمیٹ لیا, اور اس کے بعد خود یوں کوشش کی کہ جیسے وہ سارے معاملے سے لا تعلق ہے. پھر انہوں نے کبھی جاوید چودھری کو, کبھی شاہد ویتلا کو, کبھی کسی کو گفتگو کر کے اپنے آپ کو بری کروانے کی, اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سارے معاملے سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی کہ جی نہیں یہاں تک تو ہم تھے ساتھ, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے فیض حمید اور عمران خان نے کیا ہے. تو وہ معاملات بھی ظاہر ہے وہ باجوہ صاحب کے گلے پڑنے, بے شک وہ سیانے بن رہے تھے, لیکن سیاڑوں کا بٹنگوں پھانسے, سندھی کی کہاوت ہے, دونوں ٹانگوں سے پھنس گئے. تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ جس طرح فیض حمید صاحب کے بھائی کے خلاف ایکشن ہوا, باجوہ صاحب کے بھائی کے خلاف ہو گیا, تو باجوہ صاحب بھی اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گڑبڑ یا پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو فیض حمید اگر سارا کچھ سامنے رکھ رہے ہیں تو وہ باجوہ صاحب کے خلاف بھی ثبوت رکھ رہے ہوں گے, یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں نا. اور پھر اچانک جیل میں بیٹھے عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ کہ جی فیض حمید کے خلاف جو ہے کورٹ مارشل یا ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہوگا اگر باجوہ کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا. اب عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ فیض حمید نے سارا کچھ دے دیا, اب اگر بچنا ہے ملٹری ٹرائل سے تو وہ یہی طریقہ ہے کہ کسی طرح باجوہ صاحب کو پھنسایا جائے, کیونکہ ایک تاثر ہے, ایک پریکٹس بھی رہی ہے, فوج کا ایک مزاج بھی رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہم اپنے آرمی چیف کے خلاف ہم ایکشن نہیں ہونے دیں گے. مشرف کو بچانے کی کوشش شتل امکان کی گئی تھی نا, تو ہم اپنے آرمی چیف کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونے دیں گے. تو اگر فیض حمید اور عمران خان کو تنہا رگڑا جائے تو دونوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کی گردن پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خان صاحب نے فیض حمید کی محبت میں نہیں, اپنی کھال بچانے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کل آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جی قمر جاوید باجوہ کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. اب باجوہ صاحب کا ٹرائل کہاں سے شروع کریں گے جناب؟ پروجیکٹ عمران خان کو فائنل ٹچز دینے, سازش کر کے وزیر اعظم کو نااہل کروانے, جیل بھجوانے, عدلیہ کو مینیج کرنے اور ان کو ان کی بیٹی کے سمیت گرفتار کرنے, پھر الیکشن رگ کرنے. کس چیز کا ایک جو باجوہ کا جرم ہے اس میں عمران خان یا سرغنہ ہے یا شریک مجرم ہے, اور ثبوت بھی ہیں, گواہ بھی ہیں. تو اگر عمران خان باجوہ صاحب کا نام لے رہے ہیں تو باجوہ صاحب نے وہ جو کہتے ہیں جی اپنا تحریک عدم اعتماد باجوہ صاحب کی سازش تھی, اس کے اوپر باجوہ صاحب پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو بھائی اس کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگ ہی نہیں سکتا, وہ تو ایک آئینی عمل تھا. آپ سازش پیٹتے رہیں, روتے رہیں, آپ کے جو ہے دولے شاہ کے چوہے وہ آپ کی بات پر یقین کریں گے, لیکن
قانون اور آئین اس بات پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ تحریک اعتماد ایک آئینی عمل کے ذریعے آئی تھی اور اس کو روکنا آئین توڑنے کے مترادف تھا، تو آرٹیکل 6 تو آپ پر لگے گا۔ تو باجوہ صاحب کے خلاف جو کاروائی ہو سکتی ہے کورٹ مارشل کی آرٹیکل 6 کی، وہ پروجیکٹ عمران خان اور اس کے لیے سازشیں کرنا اور منتخب وزیر اعظم کو عدالت کے ذریعے گھر بھجوانا اور اس کو گرفتار کروانا۔ اور باجوہ صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں ہم نے تو کیا تھا سارا کچھ جو نواز شریف کے لیے، لیکن جو نواز شریف کا اقامہ تھا دبئی سے وہ تو جنرل عاصم منیر لے کر آئے تھے، یعنی وہ یہ عاصم منیر صاحب کو بلیک میل بھی کرتے رہے باجوہ صاحب۔ پھر عاصم منیر کی جو ہے وہ تقرر رکوانے کے لیے بھی سازشیں کرتے رہے، وہ جی فلاں جنرل کو لگا دیں، ان کو نہ لگائیں، فیض حمید کو لگا دیں، جی فیض حمید کو نہیں لگاتے تو کم از کم عاصم منیر کو آرمی چیف نہ لگائیں، کوششیں کرتے رہے۔ تو باجوہ صاحب جو ہیں عمران خان کی یہ ڈیمانڈ کہ جی قمر جاوید باجوہ کا بھی ٹرائل ہو، بیسیکلی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید فوج اپنے آرمی چیف کو بچانے کے لیے ہمیں بھی چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہونے جا رہا، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اگر اس ملک میں پاناما میں پتہ نہیں 300 کتنے لوگ تھے، صرف سنگل آؤٹ کر کے نواز شریف کو سزا ہو سکتی ہے، تو پھر فیض حمید اور عمران خان کس کھیت کی مولی ہیں کہ ان کے لیے باجوہ کی گردن دی جائے۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ سے شروع میں بات کرتا آ رہا ہوں کہ باجوہ صاحب مجھے اس ساری سازش میں اور ان مقدمات جو ان کے جو سازشیں کرتے رہے ہیں اور پھر جو مقدمات ہیں ان میں مجھے بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اب خان صاحب یہ حکمت عملی کے طور پر کر رہے ہیں، یا ایک چیز اور بھی ہے، عمران خان اور فیض حمید بہت چلاک تھے، چتر تھے، بہت بڑی کوشش کر انہوں نے اپنا حکمت عملیاں پہلے بنا رکھی ہوں گی۔ ممکن ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم پھنسنے جا رہے ہیں، تو پھر کہا ہوگا فیض حمید نے کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو آپ نے باجوہ کا کورٹ مارشل کا مطالبہ کرنا شروع کر دینا ہے تاکہ پھر میں بھی بچ جاؤں اور آپ بھی بچ جائیں۔ ممکن ہے ایک حکمت عملی ہو۔ لیکن جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پرسوں کی کل کی پریس کانفرنس تھی نا، اس میں انہوں نے جو کہا تھا نا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے وہ ماتحت ہوتا ہے وزیر اعظم کے، آرمی چیف کے نہیں، تو وہاں پر تھوڑا سا ایک اشارہ دیا گیا کہ باجوہ صاحب کے خلاف ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ لیکن خبریں کچھ اور ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باجوہ صاحب بھی ثاقب نثار صاحب کی طرح پاکستان واپس آ گئے ہیں، باہر تھے، یہ خبریں، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے متعلقہ لوگوں سے میل ملاقاتیں کر رہے ہیں، متعلقہ لوگوں سے، طاقتور لوگوں سے، کہ دیکھیں یہ اگر سابق ڈی جی آئی ایس آئی تک پہنچ گیا معاملہ تو مجھے بھی تو رگڑا لگ سکتا ہے۔ اور عمران خان کے مطالبے کے بعد تو اور زیادہ باجوہ صاحب کو پریشانی لگ گئی ہوگی۔ اور ویسے بھی عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے وہ مطلب ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گی والی بات ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں یہ سازشیں ہم نے سب نے مل کے کی تھی نا، تو پھر اکیلے ہم کیوں رگڑے جائیں۔ تو باجوہ صاحب، فیض حمید، عمران خان، تینوں، میں نے کہا تھا نا کہ ایک کا ٹیڑھا ہوگا، تو تینوں ایک کا ٹیڑھے میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آگے پیچھے۔ ابھی فیض حمید کی باری ہے، اس کے بعد عمران خان کی باری ہے، ممکن ہے اس کے بعد باجوہ صاحب کی باری ہو۔ لیکن ادھورا انصاف مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مجھے پورا انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر باجوہ صاحب تک معاملہ جائے گا تو راحیل شریف تک جائے گا، تو کیانی تک جائے گا۔ نہیں، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ہوئی نہیں تھی، تو وہ اتنا پیچھے معاملہ مجھے جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جو لوگ اعتراف کر چکے ہیں، جن کے خلاف ثبوت ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ توشہ خانہ میں اکیلا کیوں، نواز شریف، آصف زرداری، تو جس نے توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں سب کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جس کے خلاف ثبوت ہوتے ہیں، جو پکڑا جاتا ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، اور جس کے گھر سے فائلیں ملتی ہیں، جس کے اپنے اعتراف ہوتے ہیں، جو اپنے گھر بیٹھ کر لوگوں کو اکسا رہا ہوتا ہے فوج کے اندر بغاوت کرنے کے لیے، تو سزا تو فی الحال اس کو ملے گی نا۔ باقی اگر کڑی سے کڑی جڑتی جائے گی، پھر جتنے آتے جائیں گے سارے رگڑے جائیں گے، چاہے وہ فوجی ہوں چاہے سویلین ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔